بنا کر بشیر بنا کر ہم نے تمہیں بھیجا نذیر بنا کر شاہد بنا کر مبشر بنا کر لتؤمنوا باللہ تاکہ لوگ اللہ پر ایمان لے کر آئیں. سبحان اللہ. تاکہ ہم نے تمہیں بھیجا ہے نذیر بنا کر شاہد بنا کر مبشر بنا کر ہم نے تمہیں بھیجا ہے لتؤمنوا باللہ تاکہ لوگ اللہ پر ایمان لے کر آئیں. ہم نے تمہیں اسی لیے بھیجا ہے تاکہ لوگ میرے اوپر ایمان لے کر آئیں. یعنی کتنا عجیب جملہ ہے کہ خدا فرما رہا ہے کہ ہم نے تمہیں نذیر بنا کر بھیجا شاہد بنا کر بھیجا مبشر بنا کر بھیجا تاکہ لوگ اللہ پر ایمان لے کر آئیں. یعنی اللہ نے اپنے پہچاننے کے لیے وسیلہ بنایا رسول. اللہ نے کہا میں نے تمہیں اسی لیے بھیجا مبشر بنا کر تاکہ لوگ مجھ پر ایمان لے کر آئے. یعنی اللہ نے اپنے پہچاننے کے لیے وسیلہ بنایا رسول کو. یا دوسرے الفاظوں میں یہ کہوں کہ اللہ نے دنیا کو بتایا کہ اگر میں ملوں گا تو رسول سے, میں اور جگہ سے نہیں ملوں گا. اگر میں خدا تمہیں ملوں گا تو رسول سے ملوں گا, رسول سے ملوں گا. یعنی ہمیں خدا نے بتایا کہ میں اور جگہ نہیں ملوں گا, میں ملوں گا رسول سے ملوں گا. لتؤمنوا باللہ میں نے تمہیں اسی لیے بھیجا کہ لوگ اللہ پر ایمان لے کر آئیں وہ رسول ہی میرے رسول پر. وہ تو عذرو اس کی مدد کرے, کس کی؟ رسول کی مدد کرے. وہ تو وقرو اس کی عزت کرے, اس کی توقیر کرے. میں عرض کرتا ہوں کہ اگر اس آیت کا ترجمہ ہی بتا رہا ہے رسول کا مقام کہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے تمہیں رسول بنا کر بھیجا شاہد بنا کر بھیجا نذیر بنا کر بھیجا تاکہ لوگ اللہ پر ایمان لے کر آئیں, تجھ پر ایمان لے کر آئیں اور تیری مدد کریں اور آپ کی عزت کریں. وہ تو سبحوا بکرۃ و اصیلا, صبح اور شام اس کی تسبیح کریں. اور پھر اللہ نے عجیب جملہ کہا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ. میرے حبیب یہ نہیں ہے جو آپ کو مانتا ہے وہ مجھے مانتا ہے, جو آپ کی بیعت کرتا ہے وہ میری بیعت کرتا ہے. اور یہ آپ کا ہاتھ نہیں, یہ میرا ہاتھ ہے. یعنی انداز کلام کو دیکھو کہ اللہ نے کہا کہ تیری عزت کریں تیری مدد کریں اور پھر کہا کہ نہیں یہ تیری بیعت نہیں یہ میری بیعت ہے. پورے قرآن میں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ جو مجھے مانتا ہے وہ رسول کو مانتا ہے. یہ پورے قرآن میں اللہ نے نہیں کہا میرا حبیب جو مجھے مانتا ہے وہ تجھے مانتا ہے, جو میری بیعت ہے وہ آپ کی بیعت ہے. نہیں میرے حبیب جو آپ کو مانتا ہے وہ مجھے مانتا ہے. یہ آپ کی بیعت نہیں یہ میری بیعت ہے, یہ آپ کا ہاتھ نہیں یہ میرا ہاتھ ہے. اب اس انداز کلام سے خود بتلاؤ کہ جس کے ہر فعل کو خدا اپنا فعل کہہ رہا ہے وہ کتنا عظیم ہوگا, اس کا مقام کیا ہوگا. یعنی رسول کو ماننے کا طریقہ اللہ نے بتایا کہ رسول کو ماننے کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ لا الہ الا اللہ کہہ دو, رسول کی عزت کرو رسول کی توقیر کرو. مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ رسول کی عزت ہے کیا رسول کی عزت ہے. رسول کی یہی عزت ہے کہ ہم نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, تو رسول کی یہ عزت ہے. ارے طول کی عزت مرکز کی عزت ہے. یعنی اگر کسی کا نوکر میرے پاس آئے اور میں دوڑ کر اس کی عزت کروں تو یہ نوکر کی عزت نہیں
یہ مرکز کی عزت ہے. ارے یہ رسول کی عزت کیا ہے کہ کلمہ تو پڑھتے ہو رسول کا، اور رسول کے اولاد کی کوئی عزت نہیں، درمیان میں کوئی اور آ رہا ہے. اگر رسول کی عزت کرنی ہے تو رسول کے ساتھ اس کے اولاد کی عزت کرو، اس کے آل کی عزت کرو. میں ایک جملہ فلسفہ میری سمجھ میں یہ فلسفہ نہ آیا. بھائی یہ کافر ہے، یہ مشرک ہے. کیوں؟ کس کو تم کافر کہتے ہو، کس کو مشرک کہتے ہو؟ بھائی کافر وہ ہے جس کو اللہ کافر کہے، مشرک وہ ہے جس کو اللہ مشرک کہے. کہتے ہیں بھائی یہ جو ہندو ہیں یہ مشرک ہیں، یہ جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں یہ مشرک ہیں. اب میں آپ کو دعوت فکر دینا چاہتا ہوں آپ پہلی مجلس میں کہ پورے قرآن میں مجھے ایک آیت دکھائیں کہ کسی جگہ مشرکوں نے کہا ہو کہ ہم اللہ کو نہیں مانتے. بھائی گھبرا تو نہیں گئے؟ یعنی پورے قرآن میں کوئی ایک آیت مسلمان دکھائے جس میں اللہ نے یہ کہا، بت پرستوں نے یہ کہا ہو کہ ہم اللہ کو نہیں مانتے. پہلے تو سورت یونس میں ارشاد ہوا، میرے حبیب ان سے پوچھو کہ یہ بتوں کی پوجا کیوں کرتے ہیں. وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے اللہ نہیں، اللہ کے پاس یہ ہماری شفاعت کریں گے. بھائی گھبرا گئے؟ میرا جملہ سمجھ میں نہیں آیا؟ یہ کہتے ہیں یہ اللہ نہیں، اللہ کے پاس یہ ہماری شفاعت کریں گے. معلومہ اللہ کو مان رہے ہیں، اللہ کو مان رہے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس ہماری شفاعت کریں گے. قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ. میرے حبیب یہ مشرک ہیں، میں اسی سے پاک ہوں. یا اللہ یہ آپ کو تو مان رہے ہیں، پھر مشرک آئے کہ مشرک آئے کہ ہیں. جب یہ آپ کو مان رہے ہیں تو پھر یہ مشرک آئے کہ ہیں. یہ سورت یونس میں ارشاد ہوا اور سورت زمر میں ارشاد ہوا. میرے حبیب ان سے پوچھو کہ یہ بتوں کی پوجا کیوں کر رہے ہیں، تو ارشاد ہو رہا ہے ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا. یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کو اللہ نہیں مانتے، ہم نے ان کو وسیلہ بنایا ہے تاکہ یہ ہمیں قریب کر دے اللہ کے. اللہ یہ نہیں، لیکن ہم نے ان کو وسیلہ بنایا ہے، ہم نے ان کو وسیلہ بنایا ہے. تو قرآن میں کوئی آیت نہیں. میرے ان سے پوچھو کہ زمین اور آسمان کا خالق کون ہے، تو کہتے ہیں کہ اللہ. تو پھر یہ مشرک کیوں ہے، کافر کیوں ہے؟ تو اللہ نے سورت صافات میں ارشاد فرمایا، اور اللہ مخاطب ہے مشرکین سے، اور اللہ خود جواب ان کو دے رہا ہے. قال تعبدون ما تنحتون، تم مشرک نہیں تو اور کیا ہو. یعنی سورت یونس میں تو اللہ نے کہا تھا کہ صرف یہ مشرک ہے، لیکن سورت زمر میں جب انہوں نے کہا کہ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، تو اللہ نے ان کو جواب دیا ان اللہ یحکم بینہم فیما ہم فی یختلفون ان اللہ لا یہدی من هو کاذب کفار. میرے حبیب یہ کافر بھی ہے، یہ جھوٹے بھی ہیں. وہاں کہا تھا مشرک، یہاں کہا یہ کافر بھی ہے، یہ جھوٹے بھی ہیں. اور سورت صافات میں اللہ ان کو جواب دے رہا ہے کہ کالا تعبدون ما تنحتون، تم کافر نہیں تو اور کیا ہو، جھوٹے نہیں ہو تو اور کیا ہو، مشرک نہیں ہو تو اور کیا ہو. بناتے بھی بتوں کو خود ہو، تراشتے بھی خود ہو، اور بٹھاتے بھی خود ہو. بس میں نے جملات کر دیا لاہور میں. اگر آج کی تقریر میری سمجھ میں نعرہ حیدری بھائی ایسے نہیں،
کعبے میں خود تو بت نہیں آئے تھے، بٹھا گئے تھے۔ اب قبلہ نتیجہ یہ نکلا بنص قرآن کہ مشرک اللہ کو مانتے ہیں۔ قصور کیا کیا کہ اپنے بنا کر ان کو بٹھا کر ان کو مانا، یہ ہے کفر۔ پتا چلا کافر وہ ہے، مشرک وہ ہے، جھوٹا وہ ہے جو اپنا بنا کر اس کو مانے۔ اگر رسول کے بعد کوئی ہم نے بنا کر ہم نے بٹھایا ہے تو بھائی پھر کافر بھی ہم ہیں، مشرک بھی ہم ہیں، جھوٹے بھی ہم ہیں، اور کسی اور نے بنایا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ تو پہلے تم وقار رسول کو سمجھو، توقیر رسول کو سمجھو کہ رسول کی عزت کیا ہے۔ اسی لیے عزیزان محترم کہ مسلمانوں نے 1400 برس میں رسول کو نہیں سمجھا۔ ارے بھائی میں علی کی بات تو دو آخری مجالس میں کروں گا۔ رسول کو سمجھو کہ رسول ہے کیا۔ میں ایک جملہ کر تنقید کے لحاظ سے نہیں، سمجھانے کا اعتبار سے۔ دنیا کہتی ہے کہ شیعہ صحابہ کرام کو نہیں مانتے۔ بھائی ہم کیا مانیں؟ ہم وہی مانتے ہیں صحابہ کرام کو جو قرآن میں ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں کیونکہ میں لاہور میں پڑھ رہا ہوں، اسی لیے ذمہ داری کے ساتھ اب دیکھو کہ کیا ہے قرآن میں۔ اب میں کم از کم آپ کے سامنے 22 آیتیں پڑھ کر پھر نتیجہ نکال